الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمین. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تاب اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار انبیاء احمد مجتبی حضرت جناب محمد مصطفیٰ سب پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بارگاہ بلند و بالا میں ہدیہ عقیدت درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے جمعۃ المبارک کو امیر المؤمنین خلیفہ رسول، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان، رفعت اور مقام کے حوالے سے چند باتیں گوش گزار کی تھیں. اس جمعۃ المبارک کو خصوصی طور پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت دیگر صحابہ کرام پر اس پر گفتگو ہوگی. یاد رکھیں، دعا فرمائیں اللہ وحدہ لا شریک مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور سن کر آپ تمام احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اہل السنت و جماعت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے۔ اہل السنت سے مراد علماء احناف بھی ہیں یعنی حنفی، علماء شوافی بھی ہیں یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار، علماء حنابلہ بھی ہیں یعنی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار، اور علماء مالکیہ بھی ہیں یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار۔ ائمہ اربعہ کے ماننے والے جتنے بھی ہیں سب اہل سنت و جماعت ہیں، اور چاروں مذاہب کے علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے۔ اور اس بات کو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اجمع اہل السنت علی ان افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر۔ آپ فرماتے ہیں کہ پوری امت اور پورے اہل سنت و جماعت کا متفقہ یہ فیصلہ ہے، اجماع قائم ہو چکا ہے اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں سے، اس امت کے انبیاء کو چھوڑ کر، افضل البشر بعد الانبیاء، اور خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر کی ذات ہے۔ کس کی ذات ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ چاروں مذاہب اس بات میں متفق ہیں، سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس بات پر اہل سنت کا اجماع ہو چکا ہے کہ ان افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی۔ فرماتے سب سے افضل ابو بکر، پھر حضرت عمر کی ذات ہے، پھر حضرت عثمان کی ذات ہے، پھر چوتھے نمبر پہ حضرت مولا کائنات کی ذات ہے۔ یہ جو خلافت کی ترتیب دی گئی ہے اس حوالے سے فرماتے سب سے افضل، اس طرح یہ ترتیب بیان فرماتے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد چاروں خلفاء کے بعد کون سا افضل ہے؟ فرماتے ثم سائر العشرۃ، پھر سرکار کے عشرہ مبشرہ صحابی سب سے افضل ہے۔ سب سے افضل ابو بکر کی ذات، پھر حضرت عمر کی ذات، پھر حضرت عثمان غنی کی ذات، اور پھر حضرت مولا کائنات۔ ان چار خلفاء یعنی خلفائے راشدین کے بعد سب سے افضل جو ہیں 10 کے 10 عشرہ مبشرہ کے نام سے جو پہچانے جاتے ہیں، جن کو حضور نے سامنے بٹھا کر فرمایا تو بھی جنتی ہے، تو بھی جنتی ہے، تو بھی جنتی ہے، 10 گنا کے فرمایا سارے جنتی ہو۔ یہ 10 کے 10 کیا ہیں؟ سب افضل ہیں اس کے بعد۔ اور پھر حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ثم باقی اہل بدر، عشرہ مبشرہ کے بعد صحابہ کے صف میں اگر کسی کا درجہ اور مقام ہے تو وہ اہل بدر ہیں، جو بدر کے میدان میں سرکار کے ساتھ تھے۔ بدری صحابہ سب سے افضل ہیں۔ اور پھر ان کے بعد فرمایا ثم باقی اہل احد، پھر احد کے میدان میں معرکہ احد کے اندر جو شامل ہو گئے، اہل بدر کے بعد سب سے بڑی فضیلت پھر جو ہے وہ اہل احد کی ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی نے بات یہیں پہ ختم نہیں فرمائی، پھر فرماتے ثم باقی اہل البیعۃ، پھر بیعت رضوان کرنے والے، سرکار کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنے والے حدیبیہ کے مقام پر، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے کہ محبوب علیہ السلام ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ محبوب جنہوں نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی ہے وہ تیری بیعت نہیں کہ خود خالق کائنات کی بیعت کی ہے۔ فرماتے ہیں بیعت رضوان والے اہل بدر اور اہل احد کے بعد سب سے زیادہ فضیلت ان کے ہاں ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں ثم باقی الصحابۃ، بیعت رضوان والوں کے بعد پھر سارے صحابہ افضل ہیں، سارے صحابہ۔ یہ ترتیب تھی اہل سنت کے ہاں، چاروں مذاہب کے ہاں جو متفقہ فیصلہ ہے صحابہ کی افضلیت کے بارے میں۔ تو ان صحابہ کی افضلیت کے بارے میں جو سب سے افضل ٹھہرے اسے زمانہ صدیق اکبر کے نام سے پہچانتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سب سے افضل ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ اپنے پیارے صدیق اکبر کو قبول فرمایا ہے، اولیت میں افضلیت میں قبول فرمایا ہے۔ سب سے پہلے مرد میں اسلام لانے والے صدیق اکبر ہیں، کوئی اور بھی ہو سکتا تھا لیکن میرے مالک کے فیصلے ہیں، جس سے افضل بنانا تھا اسے پہلے سرکار کے قدموں میں بھیج دیا۔ اور سب سے زیادہ مال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خرچ ہوا سرکار دو عالم کے اسلام کی اشاعت کے لیے، دین مصطفی کے اشاعت کے لیے، سربلندی کے لیے اسلام کے۔ سب سے زیادہ جس کا مال خرچ ہوا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات پاک ہے، سب سے زیادہ۔
اس وجہ سے بھی کوئی اور بھی زیادہ مال خرچ کر لیتا. حالانکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی لحاظ سے حضرت عثمان غنی سے کمزور تھے، حضرت عمر فاروق سے کمزور تھے. ان کے پاس بنسبت ان کے نسبت سے ان کے پاس مال زیادہ تھا، لیکن اسلام کے لیے سب سے بڑے سخی انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ میں مثال دے کر عرض کرنا ہوا، ایک بندے کو کروڑ روپیہ ہے تو ایک بندے کو جناب والا 10,000 ہے، تو کروڑ روپیہ لے کی کرتے 50 لاکھ لیا کے پیش کر دیں 50 لاکھ اپنے کول رکھ لینا ہے. بظاہر تو 50 لاکھ ہے، وہ مقابلے 10,000 کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن ایک بندے کو ہے ہی 10,000، اس کے علاوہ ایک آنا بھی کوئی نہیں، وہ سارا میں سارا 10,000 اللہ کی بارگاہ پیش کر دیتا، بس 10 مال کے 10 زیادہ ہے. بھائی جس کی کل کائنات جدی جمع پونجی ہے 10,000 ہے، انہیں سارا کچھ پیش کیتا تھا. پوچھا پیچھے کی چھڑ کے آئے جناب؟ تارس کی تھی اللہ چھڑ کے آیا تھا، اللہ کا نبی چھڑ کے آیا ہوا. تو اس لیے افضل ہے کہ سب مال خرچ کر دیا. حالانکہ عمر فاروق کا مال صدیق اکبر سے زیادہ تھا. جنگ تبوک میں جو سرکار نے سوال کیا، اعلان فرمایا کہ مال کی ضرورت ہے، تو وہاں جو مال دیا گیا عمر فاروق آدھا مال لے کر آئے، حضرت صدیق اکبر سارا مال لے کر آئے. حالانکہ سارا یہ نام تو سارے کا ہے، لیکن مقدار میں حضرت صدیق اکبر کا مال کم تھا، عمر فاروق کا زیادہ تھا. لیکن عمر فاروق آدھا گھر میں چھوڑ آئے تھے، آدھا لے کر آئے تھے. صدیق اکبر کے پاس جو تھا سوئی سمیت سب کچھ اٹھا کے مصطفیٰ کے قدموں میں لائے تھے. اب جو ہوتا ہے کہ جس نے 10,000 دیا، جس کے پاس جمع پونجی وہ تھی، پاس ایک آنا بھی نہیں رکھا، اس نے ایک پیسہ بھی نہیں رکھا، اس کی قربانی بڑی ہے یا کہ جس نے پچھلوں کے لیے رکھ کے آیا وہ اس کی بڑی ہے؟ جس نے سب کچھ قربان کیا اس کی قربانی بڑی ہے نا. اس لیے اللہ چاہتا ہے تو باقی کئیوں کو صدیق اکبر کو کہتا کہ تم آدھا دے دو، اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتا اور باقیوں سے سارا لے لیتا. لیکن اللہ نے اپنی چاہت کے مطابق صدیق اکبر کا سارا مال قبول فرما لیا. یہ اس بات کی دلیل ہے، اشارہ اس بات کی طرف کہ صدیق اکبر کو اللہ نے سب سے افضل بنا دیا. بات کی سمجھ آئے کہ نہیں؟ تو اہل سنت کا یہ اجماع اس بات پر پوری امت کا کہ صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں. ایک اور قرآن میں ہمیں یہ اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ اس بات پر کہ صدیق اکبر سب سے افضل ہیں. اللہ اللہ قربان جاؤ میرے آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن. اللہ کریم نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. پروردگار عالم نے فرمایا میرے محبوب کے غلاموں، تم میں سے وہ برابر نہیں جس نے فتح مکہ سے پہلے اپنا مال بھی خرچ کر لیا، رب کے بارگاہ میں جہاد بھی کر لیا ہے، اور فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اپنا مال خرچ کر لیا اور اللہ کے راہ میں جہاد کرتے رہے. اللہ کریم فرماتے ہیں پہلے والے اور بعد والے دونوں برابر نہیں، دونوں اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. فتح مکہ کے بعد اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے والے، اللہ کے راہ میں قتال کرنے والے، اللہ فرماتا ہے بعد والوں سے پہلے والے درجہ کے لحاظ سے رب کے بارگاہ میں بڑا مقام رکھنے والے ہیں. آگے اللہ کریم نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. ایک جماعت وہ جو فتح مکہ سے پہلے قربانیاں دیتی رہی، پہلے اپنا مال کو خرچ کرتی رہی، پہلے جناب والا اللہ کے راہ میں جہاد کرتی رہی، قتال کرتی رہی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، تکلیفات طرح طرح کی برداشت کی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. اللہ کریم فرماتا ہے یہ بھی جنتی ہے، وہ بھی جنتی، ادھر بھی جنت ادھر بھی جنت، ادھر بھی اللہ راضی ادھر بھی اللہ راضی، ادھر جناب والا مصطفیٰ راضی ادھر بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان پہ بھی راضی ہو گئے. ادھر بھی مال خرچ ہو رہا ہے ادھر بھی مال خرچ ہو رہا ہے، ادھر جناب والا جنت دی جا رہی ہے ان کو بھی جنت دی جا رہی ہے. آقا کریم کے غلاموں پھر فرق کیا رہا؟
فیصلہ فرما دیا، فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، فرمایا خرچ انہاں بھی کیتا ہے انہاں بھی کیتا ہے، قربانیاں انہاں بھی دتیاں انہاں بھی دتیاں، پر میں مالک رب آنا، میں رب مالک ہاں۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، بعد میں قتال اور خرچ کرنے والوں سے پہلے والوں کا درجہ کئی گنا افضل اور اعلیٰ بنا رکھا ہے۔ جنتی ہونے سارے برابر، اور محنت تو کوئی حق نہیں پہنچتا، قیامت تک کسی امتی نو حق نہیں پہنچتا کہ کوئی ونڈ کرے تو جناب والا اے جنتی تے او دوزخی تے اے جناب افضل تے اے ادنا اے اعلیٰ، اے ونڈ کرن دی منو تو حق حاصل نہیں۔ پروردگار عالم نے خود تقسیم فرما دی، فرما جو فتح مکہ سے پہلے آئے وہ بھی میرے ہیں، جو بعد میں آئے وہ بھی میرے ہیں۔ قربانیاں سب کی قبول کر لی ہیں، مال سب کا قبول کر لیا ہے، جسے چاہوں بخش دوں، اور ان سب سے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ لیکن ان جو جنتی ہیں سب، ان میں سب سے افضل ابو بکر کی ذات ہے، سب سے افضل ابو بکر کی ذات۔ آپ پوچھتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک کے بارگاہ میں، التجا کرتے ہیں، دست درازی کرتے ہیں، یا اللہ تو فیصلہ فرما دے، تو ہمیں بتا، وضاحت فرما اس بات کی اپنے قرآن کی صورت میں کہ جو فتح مکہ سے پہلے والے ہیں وہ کیوں افضل ہیں اور بعد والے ان سے کیوں ادنا ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا پہلے آنے والے، ہر نیکی میں سبقت کرنے والے، مہاجرین میں سے، انصار میں سے، والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے اصحاب جناب والا مہاجرین اور انصار کی پیروی کرتے ہوئے، امام ربی علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے، ایمان کے ساتھ جنہوں نے پیروی کی ہے، اللہ فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان پر بھی اللہ راضی ہے، ان پر بھی اللہ راضی ہو گیا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، فرمایا ان کے لیے اللہ کریم نے جنتیں تیار فرمائی ہیں، جن جنتوں کے نیچے سے دودھ کی نہریں جاری ہیں، شہد کی نہریں جاری ہیں، شراب طہورہ کی نہریں جاری ہیں، ان جنت اور باغات ان کے لیے تیار کیے ہیں۔ یا اللہ کب تک رہیں گے؟ فرمایا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں کے اندر جگہ عطا فرما دوں گا۔ یا اللہ کریم کون سا مقام ہے؟ فرمایا ذالک الفوز العظیم، اللہ کریم نے فرمایا سب سے بڑی کامیابی ہے، سب تو بڑی کی ہے کامیابی ہے۔ سابقون الاولون، جنہیں سبقت کی تھی ہر نیکی دے، مہاجرین وچوں انصار وچوں، والذین اتبعوہم باحسان، اور انصار اور مہاجرین دی پیروی کران والے او لوگ جنہوں نے ایمان دے نال پیروی کی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں تے راضی ہے، او اللہ تے راضی نے۔ وعد لهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، فرمایا انہاں واسطے اللہ نے جنتاں تیار کیتیاں جنہاں تھلے نہراں جاری نے، ہمیشہ ہمیشہ اتھے رہن گے۔ یا اللہ پھر فرمایا ذالک الفوز العظیم، اے جڑے انصار وچوں تے مہاجرین وچوں تے انہاں تو بعد آنے والے جنہاں نے حالت ایمان دے وچ میرے محبوب دی پیروی کیتی ہے نا، جنہاں واسطے جنتاں تیار کیتیاں نے، فرمایا اے جنت حاصل کرنا اور اے پیروی کرنا انہاں واسطے بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کی ہے کامیابی ہے۔ اور ایک سوال پیدا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے افضل ہیں تمام صحابہ میں سے؟ فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین، مہاجرین وچوں سب تو پہل کرن والے، پوری تاریخ اٹھا کر دیکھو، ہجرت کی تاریخ، ہجرت مدینہ اٹھا کر دیکھو، وہ شخص تو بتاؤ، وہ ہستی تو بتاؤ، وہ نام تو دکھاؤ تاریخ میں کہ جو صدیق اکبر سے پہلے ہجرت مدینہ جس نے کی ہو۔ جب صدیق اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت مدینہ میں سب سے پہلی ہستی ہیں، پھر ماننا پڑے گا قرآن کہتا ہے جنہوں نے ہجرت مدینہ میں پہل اختیار کی ہے وہی صحابہ کے سب میں سب سے افضل کہتا ہے، اس لیے کہ صدیق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مہاجر ہیں۔ جب سرکار نے ہجرت کا
جو ہے سفر شروع کیا تو سب سے پہلے مہاجر حضور کے ساتھ جانے والے کون ہیں بولو؟ وہ یار تیسرا کوئی ایسی دو ہستیاں ثانی اثنین قرآن نے کیا کہ دونوں میں سے دوسرا ایک تو مصطفیٰ کی ذات ہجرت کے واقع جو ہے سفر میں، دوسرا حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اللہ کریم نے جس کی صحابیت کا اعلان خود فرما دیا ہے اس کو اللہ کا قرآن صدیق اکبر کا نام دیتا ہے۔ وہ صدیق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جو ثانی اثنین کے در کا درجہ جو پانے والے، غار سور میں جنہوں نے راتیں گزاری، جس میں جنہوں نے سرکار کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر جو ہے جبل سور کو پار کروایا، وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے۔ تیسری کوئی ہستی تو ہے ہی کوئی نہیں سی۔ ہاں صدیق اکبر دی بیٹی ہے سن حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت اسماء بنت، وہ کیا کرتی تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، وہ کھانا پکوا کے نا جب تک غار سور میں رہے تو مکہ شریف سے کھانا لے کے جایا کرتی تھی، لیکن وہ بعد میں ان کی خدمت گاروں میں آتی ہیں جنہوں نے سفر میں ساتھ دیا۔ سب سے پہلے ہجرت کے لیے مکہ سے رسول اللہ کے ساتھ جس کے قدم چلے وہ حضرت ابوبکر کی ذات ہے۔ قرآن کے تحت سابقون الاولون من المہاجرین، مہاجرین میں سے سب سے پہلا جو ہے اللہ فرماتا ہے ذالک الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی کا مالک وہ بن گیا ہے۔ اس لیے بھی صدیق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں؟ افضل ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور حضرت علی پاک کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں کہ علی پاک تو کی نظریہ جی صدیق اکبر دبارج تو حضرت علی پاک دا فیصلہ اٹا لے ساڑھے واسطے، حضرت مولا کائنات دا فیصلہ کی ساڑھے واسطے اٹا لے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، مولا کائنات نے خود اعلان کیتا ہے یار کم از کم ساڑھی نہیں تو مولا دی تو گل مان لے کرو نا، مولا پاک دی تو گل مان لینی چاہیے۔ حضرت علی پاک فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی سیاست کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی پاک تو بعد سب تو افضل ابو بکر دی پاک ذات ہے۔ اے کون پہ کہندے نے؟ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا، شیر خدا کہہ رہے ہیں جناب، جے شیر خدا کہن کہ رسول اللہ کے بعد سب تو افضل کون ہے؟ صدیق اکبر ہے، تو بعد کوئی بندہ اٹھ کے آکے نہیں ایسے افضل نہیں مانتے، پھر وہ گدڑ ہی ہوئے گا، وہ گدڑ والی سوچ رکھنا والا ہوئے گا کہ نہیں صدیق اکبر افضل نہیں۔ شیران دی بولی اے شیران دی بولی حضرت مولا کائنات نے جو ارشاد فرما دیتا ہے، آپ فرماتے صدیق اکبر سب سے افضل ہیں، پھر فرماتے ہیں وخیر الناس بعد ابی بکر عمر، آپ فرماتے ابو بکر کے بعد اگر مجھ سے پوچھا ہے تو مولا کائنات کا فیصلہ سن لو، ابو بکر کے بعد سب سے افضل حضرت عمر کی ذات ہے۔ اور پھر اسی طرح حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور مقام پہ فرماتے لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما الا جلدتہ حد المفتری۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ کسی تے الزام لائے نا، اسلام کسی پاک دامن مرد عورت مومن تے الزام لایا، کئی زنا دا الزام کوئی بندہ لائے، تہمت لائے کہ فلانے نے بڑا زانیوں نے زنا کیتا ہے تو کیتا نہ ہوئے، تہمت لائے، الزام تراشی کرے تو شریعت محمدی دے اندر اودی سزا ہے تہمت لانا لے دی کتنی؟ 80 کوڑے۔ کتنے کوڑے مارے جاندے نے؟ اسلام دا قاضی ہوئے، اسلامی ریاست ہوئے تو 80 کوڑے مارے جاندے ہیں جناب الزام لگانا واسطے۔ افسوس اس گل دا کہ ہماری ریاست میں اسلامی قانون نافذ نہیں ہوتا، نظام مصطفیٰ آ جائے پھر مجال کا کہ کسی کی غیبت کر کے دکھائے، کیا مجال کی کسی پر الزام تراشیاں کرے، کیا مجال کی کوئی کسی کی عزت کو اچھالے جناب۔ لیکن دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ نظام مصطفیٰ نہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنائے۔ تو آپ فرماتے ہیں حضرت علی پاک فرماتے ہیں 80 کوڑے مارے جاتے ہیں کس کو؟ الزام تراشی کرنے والے کو، بہتان لگانے والے کو۔ آپ فرماتے ہیں لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما الا جلدتہ حد المفتری۔ فرماتے جڑا بندہ میں نے حضرت ابو بکر تے حضرت عمر پاک کو افضل جان ہے نا، میں علی کے نا میرے سامنے آوے تو میں 80 کوڑے مارا۔ کی کرا انہوں؟ 80 کوڑے ماراں گا انہوں جنہیں میرے سامنے مینو حضرت ابو بکر صدیق تے فاروق اعظم تے جنہیں افضل آکھیا، جنہیں فضیلت دیتی، جس طرح رافضی دیتے ہیں، تفضیلی لوگ دیتے ہیں کہ حضرت علی پاک کو افضل جانتے ہیں، وہ تو پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا انبیاء سے افضل جانتے ہیں۔ اگر علی پاک نہ ہوتے تو انبیاء نے بھی دنیا میں نہیں آنا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت علی پاک کے معاذ اللہ ایک گروہ ایسا ہے کہ جو تابع مانتا ہے، نہیں، حضرت علی پاک کا اپنا فیصلہ فرماتے جڑا منو افضل جانے نا انہاں دونوں ہستیاں تو میرے سامنے ہوئے اگر میری
حکومت ہوئے میری خلافت دوری چوے تو میں انہوں کی کرا 80 کوڑے مارا. تو جدن علی پاک اتنی ناراضگی دا اظہار فرمان دے ہون دسو علی پاک دا عاشق ہو سکتے نہیں یار؟ بولو کسی صورت میں ان کو حضرت علی پاک کے محب اہل بیت کے محب ہو نہیں سکتے کہ جو حضرت علی پاک سے حضرت عمر فاروق اور حضرت یعنی کہ دونوں صاحبین شیخین کو سے ان کو فضیلت دیتے ہیں. اسی طرح تیسرا فیصلہ حضرت مولا کائنات کا. آپ دے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ حسن حسین دے پائی نے لیکن ستلے پائی سگے پائی. حضرت علی پاک سیدہ کائنات تو بعد علی پاک نے دوسری شادی کی تھی تو انہاں بیویاں میں چونکہ سے ایک بیوی چونکہ پیدا ہوئے حضرت محمد بن حنفیہ مشکات اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے. امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو نقل کیا مسند احمد بن حنبل کے اندر. آپ سے بیٹے نے پوچھا حضرت محمد بن حنفیہ نے حضرت مولا کائنات کے دروازے دست بارگاہ میں بیٹھ کر پوچھا ابا جی دسو تو صحیح سب تو افضل کون ہے سرکار تو بعد؟ قال ابو بکر. آپ فرماتے ابو بکر کی ذات ہے حضرت مولا کائنات. پھر بیٹے نے پوچھا حضور ثم ایون حضور ابو بکر تو بعد کون ہے؟ آپ فرماتے قال عمر. حضرت علی پاک نے فرمایا حضرت عمر کی ذات افضل ہے. اور پتر سینا تو آپ حضرت محمد بن حنفیہ کے اندر کہ میرے دل سے خیال آیا کہ میرا ابا جی تیسرا سوال کیا تھا تو ہو سکتا ہے عثمان غنی دا نانا لے لینا. تو میں اپنے انداز سوال جو ہے نا وہ میں نے چینج کر لیا, اس کے اندر چینجنگ لائی اور بدل کر انداز اپنا بدل کر میں نے کہا ابا جی پھر تیسرے نمبر تسی ہو وہ دے پھر کی یہ عمر حضرت ابوبکر صدیق سب تو افضل, پھر حضرت عمر فاروق سب تو انہوں تو بعد حضرت عمر فاروق افضل. تو ہوں جو تیسرے باری پوچھا نا اس واسطے نہیں پوچھا کہ پھر کون ہے اے کون کا لفظ پھر نہیں لے آندا. تو آپ فرماتے ہیں میں عرض کی تھی ابا جی پھر تیسرا نمبر تک تو ہی ہوئے گا. اب لا 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 میں نہیں, میرے تو پہلے ایک اور ہستی بھی موجود ہے سرکار دی غلام اور حضرت عثمان غنی دی ذات. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس واسطے حضرت علی پاک کے سینکڑوں فیصلے ایسے ہیں آپ نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر سب سے افضل ہیں, پھر حضرت اللہ اللہ قربان جاؤ میرے آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم وقت مثال قریب ہے. میرے آقا کریم رحمت کونین کے وقت مثال قریب ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال سے 3-4 دن پہلے کی بات, سرکار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آذان دیتے نماز کے وقت, آذان دینے کے بعد مؤذن سرکار کے بارگاہ میں آ کر عرض کرتا آقا حضور نماز کا وقت ہے اور امت کو امامت فرما دیں. فرماتے میرے آقا علیہ السلام ہر نماز کے وقت 3 دن کموں پہ 17 نمازوں کے مقام پر جناب والا موقع پر آقا کریم سے سوال کیا گیا حضور آؤ نہ ذرا امت کی امامت فرما دیں. میرے آقا کریم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. میرے آقا کریم نے 3 دن 17 نمازوں کے موقع پر فرمایا او مجھے نماز کے لیے بلانے والوں جاؤ نہ ابو بکر موجود ہے, جاؤ نہ ابو بکر موجود ہے. ابو بکر سے کہہ دو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. میری عدم موجودگی میں ابو بکر کو جا کر حکم دو, مصطفیٰ کا حکم ہے کہ وہ امت کو نماز پڑھا دیں. حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں جب سرکار دو عالم ہر نماز کے وقت یہ حکم فرماتے ہیں میں آگے بڑھی, میں نے عرض کرنے لگی آقا حضور میرے والد گرامی سیدنا صدیق اکبر بڑے رقیق القلب ہیں, دل بڑا نرم ہے, بڑے چھوٹے دل والے ہیں. آقا حضور آپ کی عدم موجودگی میں آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے اور دوران نماز اگر صدیق اکبر کو آپ کا خیال آ گیا, اگر دوران نماز سونے صدیق اکبر کو آقا حضور آپ کا خیال آ جاتا ہے, اگر صدیق اکبر سے برداشت نہ ہوا کہ آج تک تو امام الانبیاء کے پیچھے یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا رہا, اب رسول اللہ موجود نہیں, مصلی حضور کا خالی ہے میرے قدموں کے نیچے, آقا صدیق اعظم کو اگر برداشت کرنا مشکل ہو گیا, آقا حضور رقیق القلبی کی وجہ سے, نرم دلی کی وجہ سے اگر دوران نماز رو پڑیں گے, گر پڑیں گے, بے ہوشی طاری ہو جائے گی, آقا کریم پھر کیا بنے گا؟
یا اے عائشہ صدیقہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ آپ فرماتی میں نے عرض کیا آقا حضور حضرت عمر دل کے بڑے سخت ہیں، جناب والا بڑے جبر و قہر والے ہیں، بڑے جناب والا سخت طبیعت کے مالک ہیں، آقا حضور میرا ابا حضور برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ ایسے کریں عمر فاروق کو پیغام بھیج دیں، وہ تیرے مصلی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کی امامت فرما دیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کڑیاں گلاں پہ کرنی ہے؟ پھر میرے آقا کریم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اور عائشہ میں نے کہہ دیا ہے ابو بکر کو حکم دو کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر امت کی امامت فرما دیں۔ یہ حضرت ابو بکر کی افضلیت، 17 نمازوں میں سرکار نے یہی حکم فرمایا۔ فجر دی اذان سرکار آونا نماز واسطے آپ نے فرمایا مرو ابا بکر، ظہر دی نماز سرکار آونا نماز واسطے فرمایا مرو ابا بکر، عصر دی نماز سرکار آونا نماز واسطے فرمایا مرو ابا بکر، مغرب دی نماز سرکار آونا نماز واسطے امت انتظار وچے سرکار دو عالم نے فرمایا مرو ابا بکر، عشاء دی نماز سرکار آونا ہون تے آؤ، دن گزر گیا سرکار آپ دے انتظار وچ اکھاں ترس گیا نہ پیاں، مصلی خالی ویکھنے پہ سرکار ہون تے تشریف لے آؤ نا نماز پڑھاؤ، میرے آقا نے فرمایا مرو ابا بکر، ابو بکر ہے نا میری جگہ پہ، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ آؤ نہ ذرا قربان دے حضرت مولا کائنات کا ایک اور فیصلہ سنیے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 17 نمازوں کے لیے سرکار دو عالم نے ہر نماز کے وقت حضرت صدیق کو اپنے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا مولا کائنات بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے، تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا نظریہ اس کے بارے میں؟ آقا سے حضرت مولا کائنات فرماتے قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر صلی بالناس۔ کئی گل پوچھ بیٹھے جناب میرے کو سونے محبوب نے ابو بکر صدیق نو کھڑیاں کر دیتا ہے، علی کی کر سکتا ہوں؟ آپ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَشَاهِدٌ غَيْرُ غَائِبٍ، مولا کائنات فرماتے ہیں 17 نمازوں کی امامت کے لیے اللہ کے حبیب نے جناب صدیق اکبر کو کھڑا کر دیا۔ حالت یہ تھی کہ میں علی بھی موجود تھا، میں بھی کس ہاں موجود تھا، میں خود موجود تھا۔ بھائی کسی نے اعتراض ہوئے تو بندہ موقع تے موجود اعتراض کر دیں نا۔ میں کوئی ایسی کل بات کر جاتا ہوں ممبر پہ بیٹھ کر کس آپ کو جناب اس پر اعتراض ہو تو کوئی بندہ صاحب اعتراض ہو تو اعتراض معترض اعتراض کر سکتا ہے، اس کو حق حاصل ہے، اپنا سوال پیش کر سکتا ہے۔ لیکن حضرت علی پاک فرمایا انی لشاہد غیر غائب، میں خود موجود سا کہ غیر حاضر نہیں سا میں نماز پڑھا۔ 17 نماز ابو بکر صدیق نے پڑھا چھڑیا نے۔ وَإِنِّي لَصَحِيحٌ غَيْرُ مَرِيضٍ، میں حاضر بھی ایسا صحت مند تندرست بھی ایسا شیر خدا بھی ایسا کوئی مریض بھی نہیں سا۔ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ أَن يُقَدِّمَنِي لَقَدَّمَنِي، علی سے اگر پوچھ لیا ہے تو سن لو، اگر رسول اللہ نے مجھے کھڑا کرنا ہوتا تو کھڑا کر دیتے، کس کا خوف تھا امام الانبیاء کو؟ اگر سرکار نے جب منوی کھڑا کرنا سی، منوی خلیفہ بنانا سی، منوی امامت عطا فرمانے سی، اس وقت صدیق اکبر تے ہون دیاں تو منو کھڑا کر دیں دے۔ سرکار نے کیسے منع کرنا سی یار دسو؟ بولیے، جس کے ایک اشارے پر صحابہ سارا کچھ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ اگر وہ رسول اللہ فرما دیتے علی تو کھڑا ہو جاتے، صدیق اکبر کو اعتراض کرتے؟ کسی کی جرت ہوتی اعتراض کرنے کی؟ نانا فرماتے کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اگر چاندے نا سرکار میں نو آگے کر دیتے کر لیں دے، لیکن فرماتے ہیں فرادینا لدنیانا من رضی اللہ ورسولہ لدیننا، مولا کائنات فرماتے ہیں جس پاک ہستی کو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے دنیا کے لیے چن لیا ہے، ہم اپنے دین کے لیے اسے چننے کے لیے راضی ہیں۔
اللہ نے چن کے ساڑا امام بنا چھڑے صدیق اکبر نو نماز واسطے، اللہ نے رسول نے چن کے امام مقرر کر چھڑے، تو جناب والا اسی اپنے دنیا دا خلیفہ بننے واسطے تیار نہیں ہو سکیں گے، اسی راضی ہیں اس گل دے اسی کیاں اللہ اللہ قربان جاؤ میرے آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما انکا یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، صدیق اکبر کی اولیت بیان ہوتی ہے، صدیق اکبر کی افضلیت بیان ہو رہی ہے میرے دوستو۔ میرے آقا کریم نے فرمایا سامنے صدیق اکبر کو بٹھا کر او پیارے صدیق انکا یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، اے ابو بکر میں محمد اعلان کرتا ہوں میرے امت جب جنت میں جائے گی سب سے پہلے اللہ تجھے جنت عطا فرما دیں گے۔ سب سے پہلے کس کو جنت ملے گی؟ جناب تسی داخل ہو دے، اب وقت تسی داخل ہو دے، جناب سرکار فرما رہے ہیں قربان جا میرے آقا کریم حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ آئیے سارے سامنے بیٹھے، تسی سارے میرے سامنے بیٹھے جناب، میں تھوڑے بارگاہ چ حاضر ہاں، تھوڑا خادم، تو جناب میں کہہ سکنا کہ یار تم بھی جنتی ہے، تم بھی جنتی ہے، تم بھی جنتی ہے، تم بھی جنت جا، میں کہہ سکنا یار دعوے نال بھائی گارنٹی دے سکتا ہوں؟ بولیے چلو میری گل چھوڑو، تسی منو دے سکتے کہ کر سکتے تسی جنتی ہو؟ دیو نا گارنٹی، دے سکتے ہیں گارنٹی؟ امید ہے اللہ کی رحمت پر، نا امید نہیں۔ ایمان کی بدولت اللہ ہم سب کو جنتی بنا دے گا، لیکن گارنٹی نہیں کہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان ہوگا کہ نہیں۔ میرے آقا نے 10 ہستیوں کو سامنے بٹھا کر فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، وطلحہ فی الجنہ، والزبیر فی الجنہ، وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، وسعد فی الجنہ، وسعید فی الجنہ۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ بن زبیر جنتی، جناب طلحہ جنتی، زبیر جنتی، حضرت عبد الرحمن بن عوف جنتی، سعد بھی جنتی تھے، سعید بھی جنتی، وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح بھی جنتی ہیں۔ 10 آدمیوں نے بیٹھا کے سرکار کے اس فرمان ابو بکر صدیق کی افضلیت کیسے؟ میرے آقا علیہ السلام ایسے بھی فرما سکتے تھے، اور فرماتے تو کسی کو شک نہیں ہونا تھا، اور نہ کسی کے دل میں کوئی شکوک و شبہات تردد یا کوئی اعتراض وارد ہونا تھا، واقع ہونا تھا۔ آپ سرکار فرما دیتے کہ جناب والا سب تو پہلے شروع کر دے علی فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عمر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، بھائی کہہ سکتے تھے نا، سب سے پہلے عبد الرحمن بن عوف جنہ کہہ سکتے، لیکن اس فرمان میں سب سے پہلے ابو بکر فی الجنہ کا ارشاد ضروری کیوں فرمایا؟ اس لیے ارشاد فرمایا کہ آنے والی دنیا جان لے کہ صحابہ کے صف میں صدیق اکبر کا مقام کسی کو اللہ نے دیا ہی نہیں۔ صدیق اکبر سب سے کیا ہیں؟ افضل ہے، سب سے کیا ہیں؟ افضل۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں، یہ روایت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور راوی کون ہے؟ حضرت مولا کائنات، فرماتے ابو بکر، سرکار نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو بکر اور عمر جنت میں جڑا ادھیڑ عمر دے لوگ ہوں گے نا، ادھیڑ عمر دے، فرمایا اہل جنت میں سے ادھیڑ عمر کے لوگوں کے سردار میرا ابو بکر ہوگا، میرا عمر ہوگا، من الاولین والآخرین، اولین وچوں تے آخرین وچوں، سارے واسطے۔ اولین و آخرین دی ایک تشریح محدثین نے کیتی ہے کہ چاہے پہلی امتاں دے ہون تے چاہے اس امت دے ہون، جتنے اہل جنت ہوں گے سب کے سردار کون ہوگا؟ ابو بکر و عمر۔ یہاں 2 ہستیوں کا ذکر، لیکن یہاں بھی ابو بکر کا ذکر پہلے ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ابو بکر کی فضیلت عمر سے بھی زیادہ ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما خلل النبیین والمرسلین، ہاں نبیوں پر رسولوں پر انہیں فضیلت نہیں دی جائے گی، اس کے سوا سب اہل جنت کے یہ سردار ٹھہرائے جائیں گے۔ کون پہ کہندا ہے؟ مولا کائنات، سرکار دا فرمان تے مولا کائنات نقل پہ کر دیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کے بارگاہ میں التجا ہے کہ مالک ارض و سما ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
محبت اور عشق ہمیں نصیب فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری فرمان سنیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ سرکار کے بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، فرمایا صحابہ دیکھو دیکھو دائیں بائیں، تمہارے درمیان جنتی کوئی شخص آنے والا ہے، کوئی جنتی بندہ آنے والا ہے۔ سرکار نے فرمایا تو صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہم دائیں بائیں دیکھنے لگے، ہم نے کیا دیکھا؟ فرماتے فطلع ابو بکر، اکھا جنتی آون لگا ہے، منتظر رہو، اسی ویکھ دے سی پہ کہ ابو بکر تشریف لائے، پکی گلے جنتی ہے، پکی گلے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، پھر دیکھو ایک اور جنتی آون والا ہے، ایک اور دوسرا جنتی آن والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے پھر ہم منتظر تھے، فرماتے فطلع عمر، ادھر دیکھا تو عمر چڑھ آیا جناب، جنہوں نے سامنے بٹھا کے میرے آقا علیہ السلام نے جنت تقسیم کی تھی، جنہوں نے سامنے بٹھا کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت ونڈی ہوئے جناب، تو جنت کے مالک بنائے ہوئے، تو انہیں سب تو پہلا نمبر صدیق اکبر تے رکھا ہوئے، آقا علیہ السلام رکھن پہلا نمبر تے میں کہ جناب والا زید عمر بکر خالد کوئی بھی ہو سکتا ہے قیامت تک، کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ نہیں عمر صدیق اکبر کا آخری نمبر ہے جی۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا تو ابو بکر آئے، دوسری مرتبہ ہم نے دیکھا تو سرکار نے جن کو اہل جنت کہا وہ حضرت عمر فاروق آئے۔ اللہ وحدہ لا شریک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔